بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے دن سبق پڑھا تھا مد کے بارے میں، اور اس میں سے پھر ہم نے کہا تھا کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ اور پھر ہم نے مد اصلی کی تعریف پڑھی تھی کہ اس کی ذات کے اندر ہی جو ہے وہ مد ہوتی ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مد فرعی جو ہے وہ پڑھی تھی، اور مد فرعی کی پھر ہم نے آگے 9 قسمیں پڑھی تھیں، اور 9 قسموں میں سے جو ہے وہ ہم نے مد متصل اور مد منفصل بھی پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم نے اس کے بعد مد لازم کی تعریف پڑھی کل کے دن، اور مد لازم کی تعریف پڑھنے کے بعد پھر ہم نے مد لازم کی جو ہے وہ آگے 4 قسمیں تھی، وہ 4 قسمیں بھی ہم نے کل جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ اور مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اور مد لازم حرفی مخفف، یہ ہم نے کل جو ہے وہ تعریفیں پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے جو باقی ہماری 3 رہ گئی ہیں قسمیں مد کی، مد فرعی کی 3 قسمیں باقی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس میں سے ایک ہے مد عارض وقفی، ٹھیک ہے۔ مد عارض وقفی یہ جو ہے وہ، یہ بھی مد کی جو ہے مد فرعی کی ہی جو ہے وہ قسم ہے، اور اس کو مد اس لیے کہتے ہیں، مد اس لیے کہا کیونکہ مد کی جاتی ہے۔ عارض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو سکون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی عارضی عرضی ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں اور وقفی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وقف تو کرنے اس کا کی وجہ، یہ ساکن وقف پڑھا جاتا ہے۔ وقف میں ہی ہوتی ہے نا، یہ وقف میں ہی جو ہے وہ ہوتی ہے، وصل میں نہیں ہوتی نا یہ مد۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ مد ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وقفی کہتے ہیں۔ جیسے مثال آگے لکھی ہوئی ہے تعریف: حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون کیا ہو؟ وہ عارضی ہو۔ جس کا سکون عارضی ہو، یعنی جو صرف وقف ہی کی صورت میں ساکن پڑھا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ وقفی کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ وقف ہی کی صورت میں ساکن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو اب وقف کریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ مد عارض وقفی بنے گا۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم اسے مد بھی نہیں کریں گے، پھر تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمٰ، ایسے ہی ہے نا، جی العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ تو یہ وقفی کا مطلب ہے کہ وقف کی صورت میں، تو یہ اس کا پورا نام ہو گیا، مد بھی ہوگی اور سکون اس کا عارضی ہوگا، اور وقفی ہوگی مطلب وقف ہی کی صورت میں جو ہے وہ اس پر مد کی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے اس کی مقدار کہ اس کو جو ہے وہ کتنا لمبا کیا جائے گا۔ اس کی مقدار جو ہے وہ قصر بھی ہے، توسط بھی ہے، طول بھی ہے، تینوں جانب جس طرح مرضی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر افضل اس میں کیا ہے؟ طول طول اس میں جو ہے وہ افضل ہے۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اب کو ایسا پڑھنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو جو ہے وہ توسط کریں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سمجھ آئی بات کی؟ تو اس میں جو ہے وہ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ قصر کیا ہے؟ قصر یہی ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہے، یہ جو آ رہا ہے یہی، اس کی بس یہی مقدار پڑھی جائے۔ توسط ہے اس کے علاوہ جو ہے 2 الف اور بڑھا دی جائے، اور طول ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 الف اور بڑھا دی جائے، ٹھیک ہے۔ تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نے تلاوت شروع کی ہے نا، تلاوت شروع کرتے وقت اب ایسے نہیں ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک آیت میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہو، اس میں طول کر رہے ہو، دوسری میں توسط کر رہے ہو، تیسری میں قصر کر رہے ہو، ایسے نہیں۔ اگر طول شروع کرو گے تو پھر سب میں طول ہے، اگر قصر کرو گے سب میں قصر پڑھنی پڑے گی، اگر توسط کرو سب میں توسط کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی استاد۔ تو یہ تھی مد عارض وقفی، یعنی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور سکون اس کا عارضی ہو، اور یعنی یہ جو صرف وقف ہی کی صورت میں جو ہے وہ ساکن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو یہ ساکن ہوگا ہی نہیں، تو لہٰذا پھر مد بھی نہیں ہوگی جب ساکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے، اچھا ہماری جو حروف مدہ ہے نا اس کی بات ختم ہوگی، اب آگے لین۔
अब क्या आ गया? हाँ, हरूफ लीन की बात है। शाबाश, हरूफ लीन की बात जो है अब शुरू होगी, हरूफ मद्दा की बात खत्म होगी। अब हरूफ लीन में भी जो है वो मद होती है। उसकी जो है दो किस्में हैं। मद लाजिम लीन, लीन लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ कि नहीं जी लिखा भाई? सर, जी सर, और यहाँ लिखा पर हुआ लिखा लिखा हुआ हुआ। है मद आरिज लीन। ठीक है भाई। तो मद लाजिम लीन भी हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले क्या है मद लाजिम लीन? हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ लीन के बाद कोई हरफ साकिन हो। ठीक है। हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ लीन के बाद कोई हरफ क्या हो? साकिन हो। साकिन हो। और ये मद पूरे कुरान करीम में दो जगह पर आती है बस। ठीक है। मतलब ये जो आप किस्म पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे कुरान मजीद में आएगी दो जगह, और हरफ जो है वो एक ही होगा। वो क्या है? आइन। आइन। देख रहे हैं आप? यहाँ पर रूह मुक़त्तआत भी है, यह रूह मुक़त्तआत में से है कि नहीं? काफ हा या आइन, है कि नहीं रूह जी मुक़त्तआत? सर, हरूफ ये मुकद्दर। आइन सीन काफ ये भी हरूफ मुक़त्तआत है कि नहीं? जी ये सर, जी। बता रहे हैं कि हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ लीन के बाद, यहाँ पर हरूफ लीन की मिसाल कहाँ बन सकती है? सीन, ये मिसाल बन सकती है हरूफ मद्दा की? सीन। हरूफ मद्दा बन सकती है सर जी। हरूफ मद्दा बन सकती है, लीन की बात हो रही है हमारी। ये सीन लीन हरूफ नहीं सर। हरूफ लीन बन सकती है। ये बन सकती है हाँ। क्योंकि हाँ। या आ गया ना इसकी सीन के बाद से, लिखने में जब सीन लिखेंगे तो सीन या नून होगा ना। जी तो देखो ना, या आ रही है ना, तो या से पहले जेर होती है, तो वो तो वो तो मद्दा होती है, लीन थोड़ी होती है। मद्दा, माकबल मकसूर तो मद्दा ही होगा सर। मद्दा होगा ना अब्दुलरमान भाई? ठीक ठीक। समझ आई बात की? समझ गया। सीन है ना, या है, या से पहले जेर आ रही है सीन पर, और आखिर में नून साकिन है, तो ये तो मद्दा बन गया। इस तरीके से कॉफ, ये भी मद्दा है। मद्दा है, हरूफ मद्दा में से है। अलिफ आ गया, अलिफ से पहले जबर, और आखिर में जो है वो सुकून लाजिम। समझ आई बात की? तो सिर्फ जो हम्म, है वो आइन बनता है, आइन। आई समझ? आइन। या उससे पहले आइन के ऊपर क्या पढ़ रहे हैं हम? जबर, जबर जबर पढ़ रहे पढ़ हैं। रहे हैं। तो ये मिसाल बनेगी लीन की या नहीं बनेगी? बनेगी बनेगी। बनेगी सर। ठीक है। और यहाँ पर भी सिर्फ आइन ही आ रहा है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मद लाजिम लीन, हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ लीन के बाद कोई हरफ साकिन हो, और ये मद पूरे कुरान करीम में कितनी जगह पर आएगी? दो जगह, जगह पर है। दो जगह पर ही जो है वो आ सकती है। ठीक है जी। हो, इन पर हम मत करें, कैसे पढ़ेंगे? काफ हा या आइन साद। देख रहे हैं? इसी तरीके से आइन सीन कॉफ। तो देखिए यहाँ पर इन पर जो ये मद हो रही है, ये जो मद, ये मद लाजिम कहलाती है। ठीक है, इस वजह से इसको लाजिम कहा। मिकदार क्या है इसकी? इसकी मिकदार कसर, तवसुत और तूल तीनों जायज है इसमें। ठीक है भाई। मगर अफजल इसमें क्या है? तूल है। तूल जो है वो इसमें अफजल है। आगे है मद आरिज लीन। इसकी मिसालें बहुत कुरान मजीद में बहुत मिलती है। मद लाजिम लीन के तो सिर्फ वो आइन ही है, बस सिर्फ आइन है। और ये भी सिर्फ ये दो जगह बस। बाकी जो है वो मद आरिज लीन सब जगह पर आता है। ठीक है। वो क्या, तो उसकी क्या तारीफ है? हरूफ लीन के बाद कोई हरफ साकिन हो, जिसका सुकून क्या हो भाई? ये क्या लिखा हुआ है इसका सुकून? आरजी हो। शाबाश, आरजी हो। ठीक है। तो हरूफ लीन के बाद हो तो इस वजह लीन आ गया। तो हरूफ लीन के बाद कोई हरफ साकिन हो जिसका सुकून आरजी हो, जैसे कुरैश। ये जो हमने वक़फ किया, ये आरजी है या फिर जो है वो लाजमी है? आरजी है, आप वकफ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जाहिर बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर देखिए ना, हम वक़फ कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसको जो है वो आशीन को साकिन कर रहे हैं। इस तरीके से खौफ, देख रहे हैं? इस ठीक। तरीके से असऊ। ठीक है। तो जब इस पर वक़फ करेंगे तो साकिन कर देते हैं, इसलिए इसको सुकून आरजी कहते हैं। और मिकदार इसकी क्या है? इसकी मिकदार क्या है भाई? कसरे अफजल। इसमें कसर जो है वो क्या है? अफजल है। ठीक है। यानी इसमें कसर जो है अफजल है, बाकी इसमें तूल भी कर सकते हैं, तवसुत भी कर सकते हैं, लेकिन कसर इसमें क्या है? अफजल है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। समझ आई बात की?
جی استاد جی. تو یہ جو ہے وہ مدوں کا بیان ہمارا مکمل ہوا. تو ان مدوں کے جو ہے وہ آپ نے ساری مدوں کو یاد کرنا ہے. اگر آپ ساری مدیں یاد کریں گے تو کل ہم انشاءاللہ جو ہے پھر ہم اس کی جو ہے مشق کریں گے. اور ہمارے پاس دن جو ہے بھائی بہت مکمل ہے، ہم نے جو ہے وہ اس سبق کو مکمل کرنا ہے. اس لیے آپ سب ساتھی جو ہے وہ سبق کل لازمی یاد کر کے آئیے گا. کل ہم نے جو ہے وہ اس کا لازمی انشاءاللہ تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب منڈے سے پھر ہم آگے ہمارے دو تین سبق رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. تو سب ساتھی جو ہے یہ مد کی جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، سب سے پہلے مد کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مد اصلی اور مد فرعی. دیکھیں مد کی دو قسمیں پڑھی تھی، مد اصلی، مد فرعی. پھر ہم نے پڑھا مد اصلی کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ مد اصلی کی مد اصلی کی کوئی قسم نہیں، خود مد اصلی کی ایک ہی قسم ہے بس. شاباش. اور مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد فری کی 9 قسمیں ہیں. شاباش. اس کے بعد پھر ہم نے مد اصلی پڑھ لیا، مد فرعی کی تعریف پڑھ لی، پھر ہم نے مد فرعی کی اقسام پڑھی. اور پھر ہم نے اس کے بعد مد متصل پڑھی، مد منفصل پڑھی کہ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. پھر ہم دونوں ان دونوں میں فرق بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے مد لازم کی تعریف پڑھی، اور مد لازم کی پھر ہم نے یہ چار قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آج ہم نے جو ہے یہ آخری تین قسمیں جو ہے وہ پڑھ لی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ سارا سبق ہمارا مدوں کا جو تھا وہ مکمل ہو گیا. تو آپ حضرات کو سمجھ آئی مدوں کے بارے میں بھائی؟ جی استاد جی، کافی حد تک. جی. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ حضرات نے جو ہے اس کو یاد کر کے نا، تاکہ ہم کل اس کی مشق کریں، تاکہ آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ آپ حضرات نے مد جو ہے وہ کرنی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. چلیں جی، جزاک اللہ.